میرا سوال ایک بنیادی طرز کا ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں ایک عام مسلمان کو ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جو اسلام کے کچھ بنیادی اراکین پہ عمل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ مطلب ایسی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس بات پہ مطمئن رہے کہ وہ صحیح راہ کی طرف گامزن ہے؟ میں یہ اس اینگل سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ اسٹیٹ آف کنفیوژن رہتی ہے کہ ہر ایک عام انسان کے دل میں شاید ایک تھوڑا سا گلٹ ہی رہتا ہے کہ یار میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں ہوں. مثلاً تصویر کھینچنے سے لے کے اور میوزک اور ڈرامہ فلم یا بینکس کے ساتھ مطلب ڈیلنگ کرنے سے لے کے آفیسز میں خواتین کے ساتھ انٹریکشن سے لے کے ہر چیز کے بارے میں اتنی مختلف آراء ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ اس میں تھوڑا سا ایک ہمیشہ سے کنفیوژن رہتا ہے ایک عام مسلمان کے لیے. اور اگر اس کے جواب میں یہ کہا کہ جائے کہ یار آپ کسی کو نہ سنیں، آپ قرآن کو جا کے فالو کریں، تو قرآن میں بھی تفاسیر میں اتنا وسیع خزانہ موجود ہے کہ وہ اس میں بھی شاید مختلف آراء سامنے آ جائیں. تو میرا بس یہی بیسک سوال تھا کہ شکریہ. ہمیں بنیادی اراکین پہ عمل کے علاوہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. پہلی بات تو آپ نے بہت صحیح کی، یعنی دین کی دعوت میں وہ چیزیں جو ماننے کی ہیں اس کو اللہ کے پیغمبر نے بالکل ایسے انگلیوں پر ہم گنوا دیتے ہیں گنوا دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن کو ماننا ہے، اور قرآن مجید نے بھی ان کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان. 5 چیزیں ایمانیات. ہمارے لیے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں اور جو اثر اسلام کا ظاہر ہے ان کو بھی متعین کر دیا. ان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. لوگ عام طور پر جو اختلافات کرتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ عام طور پر یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے کہ بعض چیزوں میں لوگوں کے لیے ایک اختیاری حصہ رکھ دیا ہے. جیسے نماز ہے، اس کا ایک حصہ مقرر کر دیا اور ایک کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، اس میں اختیار دیا ہے. اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ورنہ بحیثیت مجموعی اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارے دین کی پوری تعلیمات اصلاً کن چیزوں کو ہدف بنا رہی ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں، اپنی کتابوں میں وہ کانٹینٹ انالیسس پیش کر دوں. تو وہ عبادات کے بعد 3 ہی چیزیں: تطہیر بدن ہے، تطہیر خرونوش ہے، اور تطہیر اخلاق ہے. تو آپ اگر عموم میں سامنے کھڑے ہیں تو 3 چیزوں کو ہر وقت پیش نظر رکھیں. یعنی بدن میں صفائی ہو، پاکیزگی ہو. اس کے لیے کب وضو کرنا ہے، کب غسل کرنا ہے، ہر مسلمان واقف ہے کن چیزوں کی صفائی ملحوظ رکھنی ہے. خورونوش یعنی کھانے پینے میں حرام چیزوں سے بچنا ہے، وہ بھی بالکل واضح ہیں. چند چھوٹے اختلافات لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں، ان کو الگ رکھتے ہیں تو بحیثیت مجموعی سب جانتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ ان تنقیحات میں نہ پڑیں تو بس جو زویہ ساری دنیا میں ملتا ہے کھائیے اس کو، باقی چیزوں سے اجتناب کریں تو کسی بحث میں بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر آپ سیدھ راستہ اختیار کریں تو یہ دوسرا باب ہے اور واضح ہے بالکل. اس میں اگر کہیں کوئی ابہام بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے طیبات پیدا کیے ہیں، اتنا جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تک محدود رہیں جہاں پر بالکل واضح ہے. آخری چیز تطہیر اخلاق ہے. تو اخلاق کے معاملے میں تو بنیادی چیزیں سب انسان جانتا ہے. تو یہ دین کی اصل ہدایت ہے، آپ اس کو محکم پکڑیے. اس کے بعد ہیں اس طرح کے اختلافات جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، ان کی فہرست ایک مرتب کر لیں. یعنی اب تک دیکھیے کہ میں آج کل وہ اعتراضات سیریز میں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر رہا ہوں، وہ 23 بھی پورے نہیں ہو رہے، تو زیادہ نہیں ہیں. ان کی ایک فہرست مرتب کریں، اور اس کے بعد عام طور پر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ دیکھیں گے 2-3 سے زیادہ نقطہ نظر نہیں ہوتے. تو کچھ وقت لگا کے آپ اس کو سمجھ لیں، پھر جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے اسی کے لیے آپ اپنے رب کے سامنے جواب دیں ہیں. مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کریں.